متحدہ عرب امارات کے نام سے تو سبھی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ ان 7 امارات کے نام جانتے ہیں جن سے مل کر متحدہ عرب امارات بنا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے نام ابو ظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور ام القوین ہے۔ 1971 سے پہلے یہ ریاست ہائے متحدہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 2 دسمبر کو برطانیہ سے باقاعدہ آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک یونائیٹڈ عرب امارات کے نام سے جانا جانے لگا۔ ابو ظہبی یونائیٹڈ عرب امارات کا دارالحکومت ہے، جبکہ دبئی عظیم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک مصروف ترین اور کاروباری شہر شمار ہوتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی شہر کی سیر کرنے والے ہیں۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے یو اے ای کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور اس شہر کا رقبہ 4174 مربع کلومیٹر ہے۔ 2020 میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق دبئی کی آبادی 28,78,000 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین کی ہے، جن کی آبادی 2.62 ملین ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں، جن کی تعداد 1.21 ملین ہے۔ 17% کے قریب اماراتی لوگ، جبکہ باقی بنگلہ دیشی، فلپائنی، سری لنکا اور امریکی رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر 1833 میں مخدوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس قبیلے کے 800 لوگوں نے آباد کیا۔ شروع میں یہاں ماہی گیری سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعد ازاں یہاں ہیرے اور قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہاں دکانیں بننے لگی، جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی۔ دیگر ملکوں سے تجارت کی غرض سے آنے والے مسافروں اور سیاحوں سے یہ مارکیٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ 1930 میں دبئی کی آبادی 20,000 کے قریب تھی، جن میں سے 1/4 افراد ایسے تھے جو غیر ملکی تھے۔ 1950 کے عرصے کے بعد دبئی بندرگاہ پر سمندری گاد اور کیچڑ چڑھنے لگی، جسے مرحوم شیخ سعید مختوم المختوم کے حکم پر صاف اور بڑا کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد دبئی بندرگاہ سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اس بندرگاہ نے دبئی کو ایک مصروف ترین تجارتی مرکز بنا دیا۔ جب ان 7 امارات نے متحد ہو کر اس خطے کو متحدہ عرب امارات بنایا، ان کے متحد ہونے کا مقصد اس خطے میں امن اور خطے کی ترقی تھا، جو کہ دبئی کے پہلے صدر شیخ زید کے دور حکومت میں ہی ممکن ہو گیا۔ شیخ زید کے دور میں دبئی نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ شیخ زید کے دور میں فی کس جی ڈی پی 1000 امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ بن گیا، اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی ملک کی تعمیر نو پر خرچ کیا جانے لگا۔ اس عمل نے دبئی کو مزید کاروباری اور خوبصورت بنا دیا۔ دبئی کے بارے میں اگر دلچسپ باتوں کی بات کی جائے تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جس پر 2020 میں دبئی حکومت کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 103.5 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہی ایک چیز سیاحوں کو دبئی کھینچ لاتی ہے۔ 2020 میں 20 ملین لوگوں نے دبئی وزٹ کیا۔ برج خلیفہ کی لمبائی 828 میٹر ہے، اور اس کی ٹوٹل 162 منزلیں ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت بھی ہے۔ 21 جولائی 2007 کو جب اس عمارت کو 141 منزلوں کے مکمل ہونے پر کھولا گیا تو یہ دنیا کی بلند و بالا عمارت نہ تھی۔ 4 جنوری 2010 کو اس عمارت کے مکمل ہونے پر اسے دنیا کی بلند و بالا عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔
برج خلیفہ میں تیز ترین لفٹ نصب کی گئی ہے جو 18 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ برج خلیفہ پر دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارت پہ قائم ہے جو اس عمارت کی 158ویں منزل پر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ایک عمارت کے اندر مساج سینٹر کو حاصل تھا۔ برج خلیفہ کی سیر کرنے کا اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس عمارت پر چڑھنے کے لیے 125 اماراتی درہم سے لے کر 500 اماراتی درہم خرچ آتا ہے۔ برج خلیفہ کے بعد دبئی کا برج العرب ہوٹل جو ایک مصنوعی جزیرے پر قائم کیا گیا ہے، دبئی کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ایک رات کا خرچہ 1000 سے لے کر 15,000 امریکی ڈالرز تک آتا ہے۔ محمد بن راشد المکتوم، جنہیں شیخ محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے موجودہ وزیر اعظم ہے۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے لیکن عربی سے زیادہ انگلش استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، پشتو، سندھی، بنگالی اور دیگر زبانیں ایک بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ دبئی ایک اسلامی ریاست ہے لیکن یہاں دوسرے مذاہب کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ چائنا دبئی کی مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ انڈیا، امریکہ اور دیگر ممالک چائنا سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دبئی ہی چائنا کی ترقی کی ایک بڑی وجہ ہے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا۔ جہاں پر دبئی نے غیر مذہب کے لوگوں کو اتنی اجازت دے رکھی ہے، وہاں دبئی میں کچھ سختیاں بھی ہیں۔ ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ آپ پبلک کے سامنے کسی لڑکی کو کس نہیں کر سکتے۔ آپ دبئی میں رہتے ہوئے حساس عمارتوں کی فوٹو نہیں بنا سکتے، جبکہ دیگر جگہوں پر فوٹو بنانے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دبئی میں کوئی بھی قدرتی دریا نہیں ہے۔ تقریباً 4000 ٹیکسیاں لاکھوں مسافروں کو سفر کرواتی ہیں۔ دبئی میں اگر آپ کو گلابی رنگ کی چھت والی ٹیکسی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ اس میں موجود ڈرائیور فیمیل ہوگی۔ یہ سروس عورتوں کے لیے شروع کی گئی ہے جو کہ مرد ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ دنیا کے 10 بلند ترین ہوٹلوں میں سے ہوٹل دبئی میں ہی قائم ہے۔ دبئی میں موجود دبئی مال کے نام سے قائم ایک شاپنگ سینٹر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں، جن میں دبئی اوپن، ATP ٹورنامنٹ، دبئی ورلڈ کپ، دنیا کے مہنگے ترین گھوڑوں کی دوڑ اور صحرا میں ہونے والے اسپیشل گولف ٹورنامنٹ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ دبئی میں اماراتی درہم استعمال ہوتے ہیں اور ایک درہم پاکستانی 45 روپے کے برابر ہے۔ دبئی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دبئی میں خاص اور طے شدہ جگہ کے علاوہ بگ میٹ کے بنانے اور فروخت کرنے پر سخت پابندی عائد ہے۔ دبئی پولیس کو تیز رفتار گاڑیوں پر سوار مجرموں کو پکڑنے کے لیے لیمبورگینی اور فیراری جیسی مہنگی ترین گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اونٹوں کی ریس عرب کے دیگر ممالک کی طرح دبئی میں بھی ایک مشہور کھیل کے طور پر کھیلی جاتی ہے، جس میں غریب ممالک سے چھوٹے بچوں کو منگوایا جاتا ہے جن کو اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا، لیکن بعد میں عالمی تنظیموں کی طرف سے اٹھائی جانے والی آوازوں کے بعد بچوں کی جگہ روبوٹس کو اس کھیل کا حصہ بنا دیا گیا۔ دبئی میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح آپ کو اپنی آمدنی میں سے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ دبئی سونے اور ہیروں کی خرید و فروخت کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی دکانوں کا حامل ملک ہے۔ دبئی کو بلند و بالا عمارتوں کا شہر کہتے ہیں۔ یہ نظارہ آپ دبئی میں جا کر صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی میں سخت قانون کی وجہ سے جرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی دبئی کو اپنے لیے بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔